الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نور کی آیت 2 زیر بحث ہے۔ اس میں زنا کی سزا بیان ہوئی ہے۔ اس موضوع سے متعلق پس منظر کی چیزیں ہم پچھلی نشست میں زیر بحث لا چکے ہیں۔ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس لیے اس سزا کا ماضی کیا رہا ہے، اس سے پہلے تورات ہے، اس میں اس سزا کی کیا نوعیت تھی، یہ سب چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے بعد وہ صورتحال چونکہ تبدیل ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے معاملے میں صدیوں تک قائم رکھی تھی، اس لیے قانون میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ وہ کیا صورتحال تھی اور اس سے کیا فرق واقع ہوا، اس پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس جرم کی انتہائی سزا ہے۔ قرآن مجید نے بعض موقعوں پر یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے مختلف سزائیں بیان کرتا ہے، اور بعض جگہوں پر ایک ہی سزا بیان کر دی ہے۔ جب کسی جرم کی ایک ہی سزا بیان کی جائے تو وہ ہر حال میں انتہائی سزا ہوگی۔ جرم کی اخلاقیات میں یہ بات بالکل طے ہے کہ نہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے یکساں ہوتا ہے اور نہ مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جرم کی اخلاقیات تقاضا کرتی ہے کہ ان میں فرق ملحوظ رکھا جائے۔ اس وقت بھی اگر آپ دنیا کے کسی ملک کی تعزیرات اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بالعموم سزائیں اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ اگر فلاں جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو اتنے جرمانے سے لے کر اتنی رقم کا جرمانہ ہوگا، یا 2 سال سے لے کر 10 سال تک سزا دی جا سکتی ہے۔ تو ہمیشہ اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کو جب تک متعین نہ کر لیا جائے اور عدالت اس نتیجے تک نہ پہنچ جائے کہ اب یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، آخری سزا اسی وقت دی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ اس جرم کی یعنی بدکاری کے، زنا کے جرم کی انتہائی سزا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے بیان میں صفت کے صیغے اختیار کیے ہیں۔ قرآن نے من زنا یا الذی زنا اس طرح کی تعبیر اختیار نہیں کی، بلکہ الزانیۃ والزانی کی تعبیر اختیار کی ہے۔ یہ صفت کے صیغے ہیں، یعنی ایڈجیکٹیوز استعمال کیے ہیں جو وقوع فعل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو عربی زبان کے اسلوب آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے محض وقوع کو بیان کرنا ہو تو فعل استعمال کیا جائے گا، اگر کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ سر انجام دینے والے، اس میں ملوث ہو جانے والے، اس کو عادت بنا لینے والے کسی شخص کا تذکرہ کرنا ہو تو صفت کے صیغے استعمال ہوں گے، اور اگر اس سے بھی آگے
کسی چیز کو شخصیت کا تعارف بنا دینا ہے تو پھر اسم استعمال کیا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے بیان میں صفت کے صیغے اختیار کیے ہیں جو وقوع فعل کے اہتمام پر دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ جرم اپنی آخری صورت میں ہو گیا ہے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا، تو اب گویا وہ عربیت کی روح سے زانی ہے۔ لہٰذا یہ سزا صرف انہی مجرموں کو دی جائے گی جن سے جرم بالکل آخری صورت میں سرزد ہو جائے اور اپنے حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کے مستحق نہ ہو۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جرم کے مرتکبین کے لیے جو فیصلے صادر ہوئے ہیں ان کی روداد اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ نے پوری طرح اس کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ تحقیق کی ہے کہ جرم کسی ابتدائی صورت میں تو سرزد نہیں ہوا، اس میں کسی اشتباہ کا امکان تو نہیں ہے، وہ محض تمہیدی معاملات تک محدود تو نہیں رہا، کیا وہ آخری صورت میں ہو گیا ہے جس پر اس لفظ کا اب فی الواقع اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے ان مقدمات کی رودادیں حدیث کی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں آپ نے بعض ایسے سوالات کیے ہیں جو آپ کی طبیعت کے بالکل برخلاف برہنہ الفاظ میں کیے گئے ہیں، اس لیے کہ ایک جرم کی تحقیق پیش نظر ہے۔ دوسرے یہ کہ مجرم کون ہے؟ کوئی الڑ نوجوان ہے، بری صحبت میں بیٹھ گیا ہے، اس کو صحیح شعور نہیں ہے، اس کی تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی، اس نے کیا ماحول دیکھا ہے، تو ان سب چیزوں کو بھی آپ نے مختلف اسالیب میں دریافت کیا ہے۔ قرآن مجید نے جو چیز لفظ میں بیان کر دی ہے اسی کو ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں دیکھتے ہیں، یعنی آپ نے سزا دیتے وقت جرم کی نوعیت بھی متعین کی اور آخری درجے میں متعین کی، یعنی اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اسی لیے بہت برہنہ الفاظ ہیں، گویا تصویر ایک طرح سے سامنے آ گئی کہ کیا تم نے اس طرح کیا ہے، تب آپ نے اس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حالات بھی، لہٰذا یہ سزا صرف انہی مجرموں کو دی جائے گی، صرف انہی مجرموں کو دی جائے گی جن سے جرم بالکل آخری صورت میں سرزد ہو جائے اور اپنے حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کے مستحق نہ ہوں۔ ان حالات میں بہت سی چیزیں دیکھنے کی ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ عمر کیا ہے، اس کا نکاح ہوا ہے نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی پرورش کس ماحول میں ہوئی ہے، اس کا دینی شعور کیا ہے، یعنی یہ جو سزا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جرائم کی سزائیں خود مقرر کی ہیں ان میں زیادہ تر سزائیں عقاب کا اظہار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت میں بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرنے والے ہیں یہ اس کی ابتدا ہے، یہ محض اس نوعیت کی سزائیں نہیں ہیں جیسے حکومتیں بالعموم مجرموں کو دیتی ہیں۔ یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، یہ اطاعت کا عہد ہے، ہم اسلام لائے ہیں اور پورے شعور کے ساتھ ہم نے یہ مانا ہے کہ پروردگار تو ہمارا خالق ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور ہم تیرے احکام کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ جب ایک مسلمان اس طرح سے اپنے دین کو سمجھتا ہے اور مانتا ہے اور اس کے بعد وہ چوری کا ارتکاب کرتا ہے یا زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ گویا اپنے پروردگار کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو توڑ دیتا ہے،
رسول اللہ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب تم بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو تو اس وقت تک مومن نہیں ہوتے، گویا ایمان کا فقدان اس وقت پیدا ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے ان چند لمحوں کے لیے یا چند ساعتوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑ دینا ہے۔ چنانچہ اس کی سزا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے۔ اس میں حکمران محض ایک آلے یا جارحہ کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سزا کا نفاذ کرے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عقاب یا عذاب ہے، چنانچہ اسی کو سورہ مائدہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ نکالم من اللہ، یعنی جزام بما کسبا و نکالم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اپنے کسی ماننے والے کو عبرت بنا دینا ہے۔ لوگ دیکھ لیں کہ وہ پروردگار جو یہاں اس طریقے سے گرفت کرتا ہے وہ اس سے ڈریں، وہ قیامت میں بھی اسی طرح گرفت کرے گا۔ اور جب کوئی شخص اس پر ایمان لا کر اس سے اطاعت کا عہد کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ ایک بڑا مجرم ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجرم کے حالات کو دیکھا جائے گا تو باقی سب چیزوں کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مسلمان ہے، اپنے اسلام کا شعور رکھتا ہے، یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھ کر وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنا تعارف کرا رہا ہے، اس شعور کے باوجود اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو اب وہ محض دنیوی سزا کا مستحق نہیں رہا، وہ اللہ کی سزا کا سزاوار ہو گیا ہے۔ اس چیز کو سب سے پہلے جاننا چاہیے، لہٰذا یہ سزا صرف انہی مجرموں کو دی جائے گی جن سے جرم بالکل آخری صورت میں سرزد ہو جائے اور اپنے حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کے مستحق نہ ہوں۔ چنانچہ سزا کے تحمل سے معذور، یعنی جرم تو کیا ہے لیکن صحت ایسی ہے کہ سخت سزا کا تحمل نہیں کر سکتا، دی گئی تو دنیا ہی سے جائے گا۔ چنانچہ سزا کے تحمل سے معذور، مجبور، کسی کو ایسے حالات درپیش ہو گئے کہ جس میں اس نے جانتے بوجھتے جرم کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ اسے مجبور کر دیا گیا۔ قرآن مجید نے خود اس کی ایک مثال بیان کی ہے، اور جرم سے بچنے کے لیے ضروری ماحول، حالات اور حفاظت سے محروم سب لوگ اس سے یقیناً مستثنا ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کیا تربیت میسر ہوئی ہے، خاندان کی حفاظت حاصل رہی ہے، گرد و پیش کا ماحول کیسا تھا، وہ اس جرم کی ترغیب دینے والا تھا یا اس سے بچانے کے لیے حصار کی حیثیت رکھتا تھا، رہن سہن کی نوعیت کیا ہے، ملنے ملانے کا کیا معاملہ رہا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان اور اسلام کا شعور کس درجے میں تھا، تو یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ چنانچہ سزا کے تحمل سے معذور، مجبور اور جرم سے بچنے کے لیے ضروری ماحول، حالات اور حفاظت سے محروم سب لوگ اس سے یقیناً مستثنا ہوں گے، یعنی ان کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو پھر کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی یہ سزا نہیں دی جائے گی، اس کی قوت میں یا شدت میں کمی کر کے دے دی جائے گی یا کوئی متبادل سزا دے دی جائے گی۔ جیسے قتل میں قرآن مجید نے خود بیان فرما دیا کہ دو طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، قصاص لینا ہی فرض ہے، وہی اولین ترجیح ہونی چاہیے، لیکن اگر عدالت بھی اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ یہ مجرم قتل جیسے جرم کا ارتکاب کرنے کے باوجود اپنے حالات کے لحاظ سے یا جرم جس طریقے سے ہوا ہے اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے رعایت کا مستحق ہے، اور مقتول کے
ورثاء بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کو رعایت ملنی چاہیے، دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے، تو پھر دوسری سزا تجویز کر دی ہے، یعنی اس کو مالی تاوان عائد کر کے چھوڑ دیا جائے گا، جس کو ہمارے ہاں دیت یا بلڈ منی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے جہاں حرابہ اور فساد کی سزائیں بیان کی ہیں سورہ مائدہ میں، تو وہاں ایک صعودی ترتیب اختیار کی ہے، نیچے سے دیکھیں، اور ایک نزولی ترتیب ہے اگر اوپر سے دیکھیں۔ یعنی اگر جرم آخری درجے میں سرزد ہوا ہے تو بہت سخت سزا بیان کی ہے، اور اگر وہ کسی رعایت کا مستحق ہے تو پھر بہت کم سزا بیان کی ہے، تو اس میں بھی سزا کو درجات میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس طرح خود قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ جو جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اور یہ کہ ان کو دیتے وقت کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے ان عورتوں کے بارے میں جن کے مالک انہیں پیشہ کرنے پر مجبور کرتے تھے، یعنی ایسی بے بس زیر دست عورتیں تھیں جن کو لوگ خرید لاتے تھے اور انہیں مجبور کرتے تھے کہ وہ اب ان کے لیے کمائیں، اس طرح وہ اپنی مرضی سے پیشہ نہیں کر رہی ہوتی تھی، اور اگر کر بھی رہی تھیں جب اللہ نے ان کو توفیق دی کہ وہ مسلمان ہو گئیں، ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ان کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس ذلیل پیشے سے نکلیں، تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ اگر اپنے دل میں یہ خواہش رکھتی ہیں، ان اردنا تحسنا، وہ یہ خواہش رکھتی ہیں کہ اے کاش ہمیں بھی پاک دامنی کی زندگی میسر ہو جائے، لیکن ابھی مالکوں سے جان چھڑانا ممکن نہیں ہے، تو ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو معاف کر دے گی۔ ان اللہ من بعد اکراہہن لغفور الرحیم، جب کسی سے زبردستی کوئی گناہ کرایا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ تو یہ خود قرآن مجید میں استثناء بیان ہو گیا ہے۔ قرآن مجید نے ان عورتوں کے بارے میں جن کے مالک انہیں پیشہ کرنے پر مجبور کرتے تھے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ اسی طرح زمانہ رسالت کی لونڈیوں کے بارے میں بھی اس کا ارشاد ہے کہ خاندان کی حفاظت سے محرومی اور ناقص اخلاقی تربیت کی وجہ سے انہیں بھی یہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس کو قرآن مجید نے سورہ نساء میں بیان کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 25 میں وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ اس طرح کی عورتیں جن کو خاندان کی حفاظت حاصل نہیں رہی، ان کے لیے پاک دامنی کا ماحول میسر نہیں رہا، ان کے حالات ایسے رہے ہیں کہ ان کا شعور بھی پست ہو چکا ہے، تو ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ یہاں تک یعنی اسی آیت میں مزید وضاحت کی ہے، یہاں تک کہ اس صورت میں بھی جب ان کے مالکوں اور شوہروں نے انہیں پاک دامن رکھنے کا پورا اہتمام کیا ہو، یعنی خرید کے لائے، پیچھے تو ماحول اچھا نہیں تھا لیکن اب کسی مالک نے اچھا ماحول فراہم کیا ہے، اخلاقی تربیت بھی کی ہے، یا کسی نے کسی لونڈی سے نکاح کر لیا ہے اور اس کے بعد بھی اچھا ماحول بھی ملا، اچھی فضا بھی ملے، ماضی چونکہ ایسا رہا ہے، ظاہر ہے کہ نکاح کیا ہے یا خرید کے لائے ہیں تو بڑی عمر میں لائے ہیں، اس سے پہلے وہ ماحول میسر نہیں رہا، تو فرمایا کہ اگر یہ ہے اس صورت میں بھی انہیں اس سزا کی نسبت سے آدھی سزا دی جائے گی، یعنی قرآن مجید نے ان کو بھی پوری سزا دینے سے روک دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے، یہ وہی جرم اور مجرم دونوں کا لحاظ، یعنی جرم کی نوعیت دیکھی جائے، مجرم کے حالات دیکھے جائیں۔ تو قرآن مجید نے وہاں یہ بیان کیا ہے کہ انہیں 100 کے بجائے 50 کوڑے ہی مارے جائیں گے، یعنی جو سزا بیان کی گئی ہے وہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں
100 کوڑے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو اچھا ماحول ملا ہی نہیں ہے تو پھر کوئی سزا نہیں ہوگی، تنبیہ کی جائے گی، توجہ دلا دی جائے گی، نصیحت کی جائے گی، لیکن یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اور اگر بعد میں ماحول اچھا مل گیا، بہتر صورتحال ہو گئی، خاندان کی حفاظت میں چلی گئیں، حصار میں چلی گئیں، اس صورت میں بھی آدھی سزا دی جائے گی۔ تو اس طرح یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ سزا کے معاملے میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سختی برتی ہے، وہ آگے بیان بھی ہو جائے گا، اور یہ ان کی طرف سے سزا ہے، یہ مسلمانوں کو دی جائے گی۔ اس سزا میں ان کے ایمان کو اور اسلام کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے، انہوں نے اللہ سے عہد باندھا ہے، اس کے باوجود اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہے، اس سب کے باوجود پھر بھی یہ خیال رکھا جائے گا کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کیا آخری سزا کا تقاضا کرتے ہیں یا رعایت کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو اس کو خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے نظائر سے۔ تو ارشاد ہوا زانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی عورت ہو یا زانی مرد، سو ان کا جرم ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ میں نے اس کے تحت جو حاشیہ لکھا ہے اس کی شرح و وضاحت کی ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی اگر ہر لحاظ سے جائزہ لے لیا گیا ہے، جرم بھی آخری درجے میں ہوا ہے اور مجرم کسی رعایت کا مستحق بھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ اگر یہ صورتحال متعین ہے تو اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے، یعنی پھر اس موقع پر تم اللہ کی طرف سے سزا نافذ کرنے والے ہو۔ اب یہ کوئی دنیاوی سزا نہیں ہے، یہ کسی حکومت یا کسی عدالت کی دی ہوئی سزا نہیں ہے، اب یہ خدائی سزا ہے۔ اس کو نافذ کرتے وقت کسی مسلمان حکمران یا مسلمان قاضی کے دل میں کوئی نرمی کا جذبہ نہیں آنا چاہیے۔ تو اس سے واضح کر دیا کہ جو چیزیں استثناء میں بیان کی گئی ہیں وہ نرمی کے جذبے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ عدالت کے تقاضوں کی وجہ سے، عدل کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا جرم کی نوعیت بھی آخری درجے میں دیکھی جائے اور مجرم کے حالات بھی کسی رعایت کے مستحق نہ ہوں تو سزا اسی وقت دی جائے۔ یہ فیصلہ نرمی کی بنیاد پر نہیں، حالات کی بنیاد پر ہوگا۔ لیکن جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو پھر قاضی کی طبعی نرمی یا کسی شخص کی طبیعت کی نرمی وہ اس میں دامن گیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر فی الواقع ایمان ہے تو پھر اس ذمہ داری کو چھوڑ دو، ورنہ یہ ہے کہ اس ذمہ داری کا تقاضا یہی ہے کہ تم اس وقت اللہ کے نائب کی حیثیت سے یہ ذمہ داری انجام دے رہے ہو، تمہیں پھر یہ سزا دینی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ خاص بدکاری کے معاملے میں یہ اس قدر تنبیہ کیوں فرمائی؟ یہ سختی اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے کا استحکام رحمی رشتوں کی پاکیزگی اور اس کے ہر اختلال و فساد سے محفوظ رہنے پر منحصر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو گناہ قرار دیا، جیسے کہ گناہ اور جرم میں کیا فرق ہوتا ہے اس پر ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ تو اس کو گناہ قرار دیا، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ چونکہ حق تلفی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، یعنی جو حقوق شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر قائم ہوتے ہیں ان کو تلف کرتا ہے، اور نکاح سے پہلے بھی صدًا للذریعہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی طرف میلان کو روکا جائے، تاکہ رحمی رشتوں کی بنیاد پر جو پاکیزگی مطلوب ہے، جو تعلقات و روابط کو اس طرح کے
در اندازیوں سے محفوظ رکھنا پیش نظر ہے اس میں کمی نہ آئے۔ یہ سختی اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے کا استحکام رحمی رشتوں کی پاکیزگی اور اس کے ہر اختلال و فساد سے محفوظ رہنے پر منحصر ہے۔ یعنی آدمی کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں یہ میرے لیے ہے، اس میں میری ایک ماں ہے، اس میں میرا ایک باپ ہے، اور یہ ماں اور باپ پاکیزگی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کی شرائط میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ نکاح کرنے والا مرد ہے تو محسنین غیر مصافحین، وہ پاک دامن ہونا چاہیے، وہ بدکاری کرنے والا، کھلی بدکاری کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا محسنات غیر مصافحات، اور پھر یہ کہ اس کو ایک مالی معاہدے کی صورت دی ہے جس میں ظاہر ہے حقوق و فرائض طے کیے ہیں۔ اور زنا اگر غور کیجئے تو اس چیز کو ہدم کر کے، یعنی یہ جو رشتوں کی پاکیزگی ہے، ماں کی، باپ کی، تعلقات کی، روابط کی، ایک گھر کے استحکام کی، اس کو ڈھا دیتا ہے، پورے معاشرے کو ڈوروں اور ڈنگروں کے گلے میں تبدیل کرتا، اور اس طرح سال تمدن کو اس کی بنیاد ہی سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی اگر نکاح کا رشتہ قائم کرنا ہے، اگر خاندان کا ادارہ بنانا ہے، اگر ایک مرد اور عورت میں وفا کا رشتہ قائم کر کے وہ مستحکم بنیاد فراہم کرنی ہے جو آنے والے بچے کو سوسائٹی کی حفاظت میں دے سکے، ایک محفوظ آغوش میسر کر سکے، تو پھر جنسی معاملات میں یہ پابندی ناگزیر ہے، پھر اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ استاد امام لکھتے ہیں یعنی اس کی تنفیذ کے معاملے میں کسی نرمی یا مداہنت یا چشم پوشی کو راہ نہ دی جائے، عدالت کی بنیاد پر رعایت کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن طبیعت کی نرمی یا مداہنت لحاظ کر دیا جائے یا چشم پوشی کو راہ نہ دی جائے، نہ عورت کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے، نہ مرد کے ساتھ، نہ امیر کے ساتھ، نہ غریب کے ساتھ۔ خدا کے مقرر کردہ حدود کی بے لاگ اور بے روح رعایت تنفیذ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا لازمی تقاضا ہے۔ یعنی اگر یہ اللہ کی دی ہوئی سزا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سے گریز و فرار کا راستہ تلاش نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے اپنے بعض احکام کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یعنی حکومت ہے، اقتدار ہے، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ اللہ کے ہاں، یعنی دنیا میں تو آدمی اپنے اقرار کے لحاظ سے مسلمان ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں کافر قرار پا جائیں گے، مسلمانوں کی صف میں نہیں اٹھیں گے۔ جو لوگ اس معاملے میں مداہنت اور نرمی برتیں ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہاں یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ سزا کے بیان میں عورت کا ذکر مرد کے ذکر پر مقدم ہے، اس لیے کہ عورتوں کے بارے میں فطری طور پر طبیعت نرمی کا تقاضا کرتی ہے، تو ان کا ذکر مقدم کر دیا، پہلے کر دیا ہے۔ اس کی وجہ جہاں یہ ہے کہ زنا عورت کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہاں یہ بھی ہے کہ صنف ضعیف ہونے کے سبب سے اس کے معاملے میں جذبہ ہمدردی کے ابھرنے کا زیادہ امکان ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے یہاں اس کے ذکر کو مقدم کر دیا تاکہ اسلوب بیانی سے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو اس میں خاص طور پر یہ بتایا کہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں کوئی نرمی لاحق نہیں ہونی چاہیے، عدالت کے تقاضے پورے کرنے ہیں، وہ دنیا میں بھی ضروری ہیں اور آخرت میں جواب دہی کے لحاظ سے بھی ضروری ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر